بحیرہ روم کے ساحل پر بسا اسرائیل کا ایک ایسا شہر جو دبئی کو مات دیتا ہے اور نیو یارک کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا جدید، اتنا امیر کہ یہاں کی یہ کام پارکنگ کی جگہ کا کرایہ پاکستان میں ایک اچھے گھر کے کرائے کے برابر ہے۔ اسے کبھی نہ سونے والا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر وقت رات رنگین ہوتی ہے اور ہر شام کسی نہ کسی ہوٹل یا ساحل پر محفل جمی رہتی ہے۔ مگر آپ حیران ہوں گے اس شہر کا کیا حال ہوگا۔ لوگ ڈر اور خوف سے کہاں چھپ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کل تک پیچھے اس پر پارٹیاں کرتے تھے آج چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس چمکتے شہر کا آج کیا حال ہے اور لوگ کس حال میں ہیں، سب کچھ دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ چلو چلتے ہیں، اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تل ابیب اسرائیل کا سب سے جدید اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر، اور پرانے زمانے میں اس پورے علاقے کو کوفہ کہا جاتا تھا اور مسلمان عرب آج بھی اسے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ فحاشی اس قدر عام ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین اور بلینئرز یہاں پر عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کوئی ایسی شام نہیں جو رنگین نہ ہو۔ اسے شام ہوتے ہی شہر کا ماحول مزید گرم ہو جاتا ہے۔ ساحل کے کنارے بڑے بڑے ہوٹلز اور پارٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ حکومت کی طرف سے مکمل الاؤ ہے۔ یہاں دنیا بھر سے خوبصورت ترین لڑکیاں پیسے کمانے کے لیے آتی ہیں، خاص طور پر انگلش اور یورپی ملکوں سے۔ چونکہ تل ابیب کی زیادہ تر آبادی یہودیوں پر مشتمل ہے، اسی لیے شہر میں شراب کا استعمال بھی کھلے عام ہوتا ہے۔ جگہ جگہ کیفے اور ریسٹورنٹس موجود ہیں جہاں لوگ کھانا کھانے کے ساتھ شراب پی جاتی ہے اور جی بھر کے پیتے ہیں۔ تل ابیب آپ کو جگہ جگہ پر سیاحتی مقامات اور بازار میں لڑکیاں اور لڑکے اسلحے کے ساتھ نظر آئیں گے۔ یہ دراصل اسرائیل اور ڈیفنس فورسز کے اہلکار ہوتے ہیں جو شہر کا امن بحال رکھنے کے لیے 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں۔ تل ابیب پڑھے لکھے اور امیر ترین لوگوں کا شہر ہے۔ یہاں ایک عام ورکر سالانہ 45 سے 50 ہزار ڈالر کماتا ہے۔ تل ابیب کے لوگوں کو کتوں سے خاص محبت ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں کتوں کو باقاعدہ رجسٹر کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ کتے کو گھر کے فرد کی طرح رکھتے ہیں۔ تل ابیب میں 90% سے زیادہ یہودی آبادی ہیں۔ آرتھوڈوکس یہودی 10 سے 15% ہیں جو سفید قمیص، کالا سوٹ اور سر پر ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں جسے قبہ کہا جاتا ہے، اور کانوں کے پاس لمبے لمبے بالوں کی لٹ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف مکمل مغربی طرز زندگی اپنانے والے لوگ ہیں جن کے لیے مذہب کی کوئی پابندی نہیں۔ یہاں شادی کا رواج بہت کم ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہے۔ تل ابیب سٹی یروشلم کے بعد اس اسرائیل کا دوسرا بڑا شہر ہے، مگر یہ یروشلم جتنا تو قدیم نہیں اور نہ ہی مقدس۔ یہ لوگ ہفتے کے دن کو شبات کہتے ہیں۔ اس دن یہ لوگ مکمل آرام کرتے ہیں، نہ گاڑی چلاتے ہیں، نہ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ شبات کے دن تل ابیب میں دفتر، دکانیں، ہوٹل سب کچھ بند کر ملے گا۔ اسرائیل کا دارالحکومت اگرچہ یروشلم ہے، لیکن تل ابیب اسرائیل کا بڑا معاشی ہب اور ٹیکنالوجی مرکز ہے۔ یہاں بہت ساری عام کمپنیاں جیسا کہ گوگل، مائیکروسافٹ، انٹل، ایپل آئی فون کے دفتر بھی موجود ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے آن لائن سٹور ایمیزون کا ہیڈ کوارٹر بھی اسی شہر میں موجود ہے جس کی مالیت 2.1 ٹریلین ڈالر ہے۔ ٹرانسپورٹ کے معاملے میں تل ابیب یورپی شہروں کو ٹکر دیتا ہے۔ یہاں ٹرین اور ٹرام دونوں موجود ہیں۔ ٹرام اور سڑکوں پر عام گاڑیوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور جگہ جگہ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہترین بس سروس بھی موجود ہے۔ پرائیویٹ ٹیکسی بہت کم استعمال ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنی لگژری گاڑیاں موجود ہیں۔ تل ابیب دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کا بھی گھر ہے کیونکہ اسرائیلی یہودی دنیا کا ہر برانڈز میں، ہر انڈسٹری میں اپنا ایک خاص حصہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ دنیا کے امیر ترین لوگوں کے شمار ہوتے ہیں۔ تل ابیب کو سٹارٹ اپ نیشن کا بھی دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ یہاں 6000 سے زائد ٹیکنالوجی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ یہاں کے نوجوان کیفوں میں بیٹھ کر وہ آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں جو کل دنیا بدل سکتے ہیں۔ یہاں کا موسم سارا سال گرم رہتا ہے۔ یہاں سال میں 360 دن سے زیادہ دھوپ نکلتی ہے اور بارش بہت کم ہوتی ہے۔ درجہ حرارت گرمیوں میں 32 سے 35 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اور سردیوں میں 17 سے 20 ڈگری رہتا ہے۔ اس لیے بیچز اور سوئمنگ پولز پر تقریباً سارا سال رش رہتا ہے۔
اور یورپ سے یہودیوں کا ایک خاندان آ کر جہاں آباد ہوا اور اس نے اس کا نام تل ابیب رکھ دیا، جس کا عبرانی زبان میں مطلب ہے باہر کا ٹیلہ۔ یہ نام مشہور یہودی مصنف تھیوڈور ہرزل کے ایک ناول سے لیا گیا، اور یہ شہر صرف اس سال پرانا مگر یہاں نظر آنے والے خوبصورت عمارتیں، وسیع سڑکیں اور بڑے بڑے شاپنگ مالز سب کچھ اسی یہودی خاندان نے آ کر بنائے، جبکہ اس سے پہلے یہ پورا علاقہ خالی میدان تھا، کیوں کوئی عمارت نہیں تھی، نہ کوئی سڑک تھی، مگر آج اس جگہ پر شہر کھڑا ہے۔ اسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ شہر کا رقبہ 52 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 5 لاکھ کے قریب ہے۔ ناظرین، یہ شہر اپنی خوبصورتی کے لیے خاصا مشہور ہے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے، یہاں کی جدید اور بلند عمارتیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز، صاف ستھری سڑکیں اور دنیا کا بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم اسے دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں شامل کرتا ہے۔ یہاں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ کھانے پینے سے لے کر رہنے تک ہر چیز انتہائی مہنگی، اور مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ 2021 میں تل ابیب کو باقاعدہ دنیا کا سب سے مہنگا شہر قرار دیا گیا۔ یہاں ایک عام فلیٹ کا ماہانہ کرایہ $3000 سے $5000 تک ہے، اور صرف 2 افراد کے کھانوں کا بل آسانی سے ڈالر میں پہنچ جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود پوری دنیا ہر سال 35 سے 40 لاکھ لوگ یہاں گھومنے پھرنے اور عیاشی کرنے آتے ہیں۔ کھانے کی بات کر رہے ہیں تو تل ابیب کا کھانا عربی کھانوں سے بہت ملتا جلتا ہے۔ فلافل، شکور، سبات اور فری فوڈ یہاں سب سے مشہور کھانے ہیں۔ جھینگے اور مچھلیاں یہاں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں، جس کے علاوہ شاورما، پیزا، برگر، کافی، عربی حلوے یہاں بہت مشہور ہیں۔ ناظرین، 1948 میں جب ڈیوڈ بن گورین نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو وہ اعلان بھی تل ابیب میں ہی کیا گیا تھا۔ تل ابیب کو بحیرہ روم کے ساحل پر لگتا ہے۔ یہاں کے بیچز بالکل یورپی ساحلوں جیسے ہیں۔ 14 کلومیٹر لمبا صاف ستھرا ساحل، جس کے ساتھ ساتھ خوبصورت گارنش بنایا گیا ہے، جہاں لوگ چہل قدمی کرتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں اور سمندر کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں کا موسم سارا سال گرم رہتا ہے۔ سمندر ساتھ ہونے کی وجہ سے ہواؤں میں نمی رہتی ہے اور سردیاں بہت مختصر ہوتی ہیں، اسی لیے بیچز اور سوئمنگ پولز تقریباً سارا سال رش رہتا ہے۔ اگر ہم تل ابیب کے بازاروں کی بات کریں تو یہاں کے قدیم بازار پرانے عرب کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ پتھروں سے بنی تنگ گلیاں، پرانے طرز دکانیں، ہاتھ سے بنے چیزیں اور مثالوں کی خوشبو، یہ سب مل کر ایک انوکھا ماحول بناتے ہیں۔ بڑی بڑی کھلی مارکیٹوں میں پھل، سبزیاں اور روزمرہ کی چیزوں کے سٹال لگائے جاتے ہیں۔ ان میں مقامی اور غیر ملکی لوگ ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ تل ابیب میں ہزاروں لوگ بجلی سے چلنے والے اسکوٹرز اور سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سڑکوں کے ساتھ ساتھ خاص سائیکل ٹریک بھی بنائے گئے ہیں۔ تل ابیب کو وائٹ سٹی یعنی کہ سفید شہر بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے 1930 میں 1940 کی دہائی میں جب یورپ میں نازی ظلم عروج پر تھا، بہت سارے یہودی جانیں بچا کر تل ابیب آ گئے۔ 4000 سے زائد سفید رنگ کی خوبصورت عمارتیں بنائی جو پاؤں ہاؤس کے طرز پر تعمیر بنائی گئیں۔ ناظرین، ان دنوں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ ایران نے تل ابیب 5000 سے زائد میزائل داغے اور 2000 ڈرون داغے ہیں، جن سے شہر میں بڑا نقصان ہوا۔ بہت سی عمارتیں تباہ ہوئیں اور جانی نقصان بھی ہوا۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم کا جدید دفاعی نظام موجود ہے، جو آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو ہوا میں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ نظام 1990 کی دہائی میں بنایا گیا تھا اور آج یہ دنیا کا سب سے جدید میزائل دفاعی نظام مانا جاتا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ نظام 90% سے زائد میزائل ہوا میں روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر 500 میزائل اور ڈرونز کے سامنے یہ نظام مکمل تحفظ نہیں دے سکتا اور نقصان ہوا۔ رپورٹس کے مطابق اس پوری کشیدگی میں ایران کا نقصان زیادہ ہوا اور دونوں طرف سے ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا تل ابیب، ایک ایسا شہر جو ایک طرف دنیا کی سب سے رنگین اور جدید زندگی کی مثال اور دوسری طرف آج جنگ کی آگ میں چل رہا ہے۔ 100 سال پہلے ریت کے ٹیلوں پر بسنے والا یہ شہر دنیا کی
یاد دلاتا ہے محنت اور منصوبہ بندی سے کیا کچھ ممکن نہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی دولت اور جدیدیت انسان کو اس وقت تک سکون نہیں دے سکتی جب تک امن نہ ہو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اگلا شہر کون سا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔